السلام علیکم، ویلکم مائی چینل دا گلیسی شو۔ ویورز، آج ہم لے کر آئے ہیں ڈرامہ سیریل کنکر کی فل اسٹوری۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈرامہ سیریل کی کاسٹ کی طرف۔ ڈرامہ سیریل میں سب نے اپنی بہترین کارکردگی دکھائی ہے، جن میں شامل ہیں حمیرہ علی، عصمت زیدی، بہروز سبزواری، صباحت علی بخاری، شکیل، شہریار زیدی، عروسہ صدیقی، لیلا زبیری، مہا وارثی، صنم بلوچ، فہد مصطفیٰ شامل ہیں۔ پاکستان ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریل جو اصل میں ہم ٹی وی پر 13 مئی 2013 سے دسمبر 2013 تک نشر ہوا، یہ ایک گھریلو تشدد کے موضوع پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر حمیرہ احمد اور سیریل کے ہدایت کار عابد رضا ہیں۔ تو وہ چلتے ہیں کنکر ڈرامے کی فل اسٹوری کی طرف۔ یہ شیشہ دل مسکن ہے میرا، جو کنکر سے بھی ٹوٹ گیا، اب کیا حاصل اب کیا رونا، جب ساتھ ہمارا چھوٹ گیا۔ یہ شیشہ دل مسکن ہے میرا، وہ تیرے ہاتھ کے کنکر تھے، وہ میری روح پہ پڑتے تھے، ایک عمر تیرے سنگ کیا چلتے، 2-4 قدم بھی دوبر تھے۔ یہ شیشہ دل مسکن ہے میرا، اب اور کسے تم توڑو گے، یہ تن من کرچی کرچی ہے، بکھرے شیشے کیا جوڑو گے۔ یہ شیشہ دل مسکن ہے میرا، یہ شیشہ دل مسکن ہے میرا۔ یہ دو بہترین دوستوں کی کہانی ہے، جو پھوپھی کزنز آرزو اور کرن ہیں۔ آرزو ایک امیر لڑکی ہے جو اپنے امیر کزن سکندر سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف کرن کا کزن عدنان اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس کے مالی حالات اور اس کی بہن کی ہونے والی شادی کی وجہ سے اس سے شادی کے لیے ہاتھ نہیں مانگ سکتا۔ سکندر کو کرن سے پیار ہو جاتا ہے جب وہ آرزو کے بھائی کی شادی کے موقع پر اس سے ملتا ہے اور اصرار کرتا ہے اس کی ماں کو جا کر اس کے لیے کرن کے والدین سے بات کرنی چاہیے۔ اس سے خاندانوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے آرزو سکندر کے لیے منسوب تھی، لیکن سکندر کو کرن پسند آ جاتی ہے۔ آرزو کرن سے اپنی دوستی توڑ دیتی ہے اور اس سے حسد کرنے لگتی ہے۔ کرن اور سکندر کی بالآخر شادی ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی ان میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سکندر کی طرف سے کرن کو جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مزید کرن کی صاف گوئی کی وجہ سے بھی ان کے درمیان آپس میں جھگڑے رہتے ہیں اور کرن کو اس کی ساس سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے۔ سکندر اور کرن کے جھگڑے کی وجہ سے اسقاط حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ سکندر غصے میں آ کر اسے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ وہ معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کرن سکندر سے طلاق مانگتی ہے۔ اہل خانہ کرن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ارادہ بدلنے کی پوری جدوجہد میں ہوتے ہیں، لیکن کرن اٹل ہے اور سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے طلاق دے دیتا ہے۔ اس کی طلاق کے بعد سکندر کی ماں نے جلد سے اس کی آرزو سے شادی کرا دی۔ آرزو شادی سے خوش ہے، لیکن سکندر کی اپنی سابقہ بیوی کے لیے جذبات سے پریشان ہے۔ لوگ کرن کو اس کی ٹوٹی ہوئی شادی کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اور آرزو کی قسمت کی تعریف کرتے ہیں۔ عدنان کی بہن کی طویل عرصے کی منگنی کے بعد بالآخر شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کا شوہر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ عدنان اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کرن کا ہاتھ مانگے، لیکن وہ اس سے انکار کرتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ طلاق یافتہ اس کے اکلوتے بیٹے سے شادی کرے۔ کرن کے طلاق یافتہ ہونے سے منسلک منافعات کے باوجود عدنان دونوں خاندان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور انہوں نے ایک سادہ تقریب میں شادی کر لی۔ کرن کی اپنی کزن کے ساتھ دوسری شادی کے بارے میں سکندر کو معلوم ہوتا ہے تو سکندر کی حسد اور غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے آرزو کے ساتھ شدید جھگڑا ہوتا ہے۔
آرزو گھر سے نکلتی ہے اور اپنے ماں باپ کے سامنے ٹوٹ کر روتی ہے۔ سکندر کی ماں اپنے بیٹے کو اس شرمندگی کے لیے ڈانٹتی ہے جو اسے آرزو کے والدین کے سامنے اس کے رویے کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ سکندر آرزو سے معافی مانگتا ہے اور اسے واپس گھر لے آتا ہے۔ کرن کو عدنان کے گھر اپنی جگہ بنانے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی بدتمیزی اور غصے کی وجہ سے۔ جلد ہی یہاں تک کہ عدنان اور کرن کے درمیان بھی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر کار سب کچھ حل ہو جاتا ہے۔ آرزو کو جلد ہی ایک بچے کی ولادت ہوئی اور خاندان میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ کرن کو بھی آرزو کی والدہ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے جس سے عدنان ناراض ہوتا ہے۔ سکندر نے آرزو کو اپنی ماں سے کرن کی عدنان کے ساتھ لڑائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا ہے اور اس سے وہ خوشی سے بھر آتا ہے جب اس کی بیوی پوچھتی ہے سکندر سے کہ تم کس وجہ سے خوش ہو۔ سکندر اسے کچھ نہیں بتاتا اور ایسے ہی غصہ کرتا ہے جس کی وجہ سے سکندر اور آرزو میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سکندر دوبارہ آرزو کو ایک تھپڑ لگاتا ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ دوبارہ چلی جاتی ہے۔ سکندر کا رویہ خاندان کے سامنے آ جاتا ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ کرن نے اسے چھوڑنے کا درست فیصلہ کیا تھا۔ عدنان کا اس بہنوئی کا اپنی بیوی کو فون آتا ہے کہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ آخر کار اس کے ساتھ جا سکتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کرن کے ساتھ اپنے پچھلے بوسیدہ سلوک کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آرزو کرن سے ملنے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے اس نے سکندر کو چھوڑنے کا صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کرن اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھداری سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے کیونکہ اس کی بھی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک بچہ ہے۔ ایک دن کرن اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے۔ بازار میں سکندر کو سے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ واقعی اس سے پیار کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ آرزو کو طلاق دے دے گا اور یہی کہتا ہے کہ تم عدنان سے طلاق دو، ہم دوبارہ آپس میں شادی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سکندر کو ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے اور وہ اسے تنبیہ کرتی ہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی بے عزتی نہ کرے اور نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے کیونکہ جس طرح تم آج کھڑے ہو اسی طرح تمہارا بیٹا بھی کبھی کسی کرن کا راستہ روک کے کھڑا ہوگا۔ سکندر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ آرزو سے معافی مانگتا ہے اور اسے گھر لے آتا ہے۔ عدنان کی بہن اپنے بھائی اور اس کی بیوی سے تمام پریشانیوں کے لیے معافی مانگتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی جاتی ہے۔ عدنان اور کرن کے درمیان بالآخر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور وہ خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے گھر بھی ایک بچے کی خوشخبری سننے میں آتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو ڈرامہ سیریل کنکر کی فل اسٹوری کیسی لگی؟ امید ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔